یہ آج خبر یہ چلی کہ آپ کو اور فیصل چودھری کو خان صاحب نے راضی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے کوئی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، فیصل چودھری ہماری لیگل ٹیم کے ایک رکن رہے ہیں اور رہیں گے۔ کچھ ڈسپلن کے معاملات ہوتے ہیں، ڈسپلن اگر ہو جائے بحال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، یہ کوئی بڑا معاملہ نہ تھا نہ ہے۔ سر فواد چودھری آج آپ پہ بڑی تنقید کرتے نظر آئے۔ وہ اپنی جگہ ہے جی، وہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہے، حکمت عملی ہے، وہ کرتے رہیں، وہ دیکھا جائے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا سر، خان صاحب کا کچھ حوال بتائیے گا، کیا باتیں آج آپ سے ہوئی؟ دیکھیں خان صاحب نے آج وہاں میڈیا سے بھی بات کی، خان صاحب بالکل مضبوط اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بالکل فضول بات ہے، کوئی ڈیل ہے۔ انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، میں کھڑا رہوں گا، ڈٹا رہوں گا پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں عوام کے حقوق کے لیے۔ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے دھونس کی بنیاد پر اغوا کر کے لوگوں کو، اور جو اس کا متن ہے، جو اس کا ارادہ ہے، وہ عدلیہ پر ایک حملہ ہے، پاکستان کی عوام کو محکوم کرنے کی ایک کوشش ہے، تو اس کے خلاف وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ڈٹے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ملٹری کورٹس میں لے جاؤ، مجھے کہیں بھی لے کے جاؤ، میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا، اس کی باتیں ہو رہی ہیں جی دیکھیں، اگر ہم بالکل بھرپور مزاحمت کریں گے، ہم پارلیمان کے اندر بھی، عدالتوں میں بھی اور سڑکوں پہ بھی۔ دیکھیں خان صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں آج کہا ہے کہ یہ تقدیر کی جنگ ہے، پاکستان کی تقدیر کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ہر سطح پہ لڑی جائے گی اور یہ سڑکوں پہ بھی لڑی جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کے جن اراکین نے ساتھ دیا حکومت کا، عمران خان کو جب پتہ چلا، کیا تاثرات تھے ان کے، اور کیا آپ نے اس حوالے سے؟ جی ان کے خلاف ہم تعدیبی کارروائی کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کی تو صورتحال بالکل واضح ہے، انہوں نے کھلا غداری کی ہے۔ باقی لوگ جن کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ شاید وہ آمادہ تھے ووٹ دینے کے لیے لیکن ان سے ووٹ نہیں لیا گیا، ان کو ہم نے شو کاز نوٹس دیے ہیں اور ان کا موقف سننے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ آج انہوں نے بالکل شیو کی ہوئی تھی، 2 دن پہلے جب جمعرات کے دن میں ان کو ملا تو اس دن داڑھی تھی، تقریباً 2-2.5 ہفتے کی داڑھی تھی۔ آج وہ بالکل کلین شیو تھے، بڑے اچھے موڈ میں تھے، انہوں نے نیلے رنگ کی ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو بالکل ٹھیک تھے وہ۔ اچھا رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پارٹی کیا لائے عمل طے اختیار کرنے جا رہی ہے، کیا چیلنج ہوگی؟ جی بالکل، یہ اس کو مختلف جو ادارے ہیں، بار کاؤنسلز ہیں، افراد ہیں، وہ اس کو یقیناً چیلنج کریں گے عدالت میں۔ گنجائش ہے آئینی ترمیم کو؟ دیکھیں ہے، یہ آئین پاکستان پر در حقیقت ایک حملہ ہے، یہ عدلیہ کو محکوم بنانے کی کوشش ہے، تو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت ہی گہرا آئینی معاملہ ہے جس کو پورے سپریم کورٹ کو سننا چاہیے۔ ہماری یہ استدعا ہوگی، دیگر دوست بھی جو پٹیشن کر رہے ہیں ان کی یہ استدعا ہوگی۔ چیف جسٹس سے کوئی امید ہے آپ کو، نئے آنے والے چیف جسٹس سے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کی ذات کے حوالے سے تو ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک شریف النفس انسان ہیں، وہ ایک میں کیا کہا کرتا ہوں فیئر مائنڈڈ جورسٹ ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ آئینی ترمیم جس طرح سے ہوئی ہے اور جو اس کا متن ہے اس سے ہم اختلاف رکھتے ہیں، لہٰذا ہم پیش ضرور ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم میدان خالی چھوڑ دیں گے، ہم ہر سطح پہ نظام کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نظام سچا نظام ہے یا جھوٹا نظام ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اس سے ہم منسلک رہیں گے۔ سر کیا وجہ پارٹی آپ سے بڑی خائف نظر آتی ہے؟ سر کون؟ سر پارٹی کے کچھ اراکین آپ سے بڑے خائف نظر آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کون سے اراکین؟ سر آپ کی قیادت جو ہے، اعلیٰ قیادت، اس حوالے سے خبریں گردش کرتی رہتی ہیں آپ کے حوالے سے جو آپ ملاقات کرتے ہیں، کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ کوئی سچائی نہیں ہے، مجھے تو کوئی علم نہیں اس کا کہ کوئی خائف ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ڈالتے رہو ڈی چوک کیوں نہیں آئے، ڈی چوک کب آؤ گے، یہ ایک بالکل سوچی سمجھی سازش ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک بیانیہ بنایا جائے۔ ہم بڑے تحمل سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی مہم جوئی نہیں کرنی جس کے بعد بات ختم ہو۔ ہم نے ایک بدستور ایک حکمت عملی کے تحت فتح حاصل کرنی ہے اور یہ ہمارا مقدر ہے، یہ پاکستان کے عوام کا مقدر ہے۔ آپ دیکھیں گے جو نظام فریب، جھوٹ، دھونس کی بنیاد پہ کھڑا ہے، یہ کھڑا نہیں رہے گا زیادہ دیر، یہ رہ نہیں سکتا۔ توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی ہے؟ جی بالکل، آج ہم نے کی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف۔ جو ریزروڈ سیٹس ہمارا حق ہے وہ ہمیں اب جولائی کی 12 تاریخ سے، آج آپ دیکھ لیجئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں، وہ سیٹیں ہمیں چارہ نہیں تھا، اب ہم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ عدالت اس پہ کیا آخر میں یہ بتا دیں کہ دانیال چودھری صاحب نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جلد آ رہی ہے۔ دیکھیے وہ کیا ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن وہ 26ویں کا ہی تسلسل ہے۔ ایک تو دیکھیے 26ویں ترمیم میں انہوں نے فاش غلطیاں کی ہیں، قانونی غلطیاں کی ہیں۔
ایک تو وہ کلیریکل قسم کی غلطیاں ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی مزاحمت تو پہلے بھی کر رہے تھے، کرتے رہیں گے، لیکن اگر یہ اس سے آگے بڑھتے ہیں، اگر یہ ملٹری کورٹس کی بات کرتے ہیں، اگر یہ بنیادی حقوق میں کمی کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کا تو بالکل معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا میرا ہر ایک کا معاملہ ہے، یہ ہر صحافی کا معاملہ ہے، یہ ہر پاکستان میں بسنے والے کا معاملہ ہے۔ آپ کے بنیادی حقوق اگر چھینے جاتے ہیں اور آپ کو فوجی عدالتوں کے سامنے پھینکا جاتا ہے تو ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ شکریہ جی سلمان اکرم راجہ عمران خان سے ملاقات کے بعد احوال بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ